فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں سیرت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب حصہ اول۔ مؤلف ہیں علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 41ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 478۔ عنوان ہے شہریت۔ انسانی زندگی اجتماعیت سے وابستہ ہے اور اجتماعی زندگی میں افراد زنجیر کی کڑیوں کی طرح ایک دوسرے سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس ربط و وابستگی کے نتیجے میں کنبہ، خاندان اور برادری کی وحدتیں وجود میں آتی ہیں، اور یہی وحدتیں مل کر بستیاں بساتی ہیں اور شہر آباد کرتی ہیں۔ اس اجتماعی زندگی میں انسانی افتاد طبع کے بنا پر حسد و رقابت، بغض و نفرت اور مسابقت اور مزاحمت کے جذبات کا پیدا ہونا بھی ناگزیر ہے، جس کا لازمی نتیجہ تصادم، ٹکراؤ اور باہمی آویزش ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت تھی کہ ان جذبات کو متوازن سطح پر رکھنے کے لیے کچھ پابندیاں عائد کر دی جائیں تاکہ انسان جذبات کی طغیانیوں میں بہہ کر مردم آزاری، دغا و فریب اور جنگ و جدل پر نہ اتر آئے، اور ان پابندیوں کو توڑ کر اجتماعی زندگی کے شیرازے کو درہم برہم نہ کرے۔ انہی معاشرتی حدود اور قیود کا نام شہریت ہے، جو معاشرتی علوم کی ایک شاخ اور اپنی اہمیت اور افادیت کی بنا پر تدریسی نصاب میں جگہ حاصل کر چکی ہے۔ اس شہریت اور اجتماعی زندگی کا اولین اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھا اور ان کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کے حقوق کی نگہداشت اور تعاون سازی کی فضا پیدا کی جائے تاکہ اس یکجہتی اور ہم آہنگی سے اجتماعی مفادات حاصل کیے جا سکتے ہیں اور ایک معیاری معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ اس شہریت کا تصور اس وقت تک عملی صورت اختیار نہیں کر سکتا جب تک معاشرے کے افراد اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں اور ہر فرد ملنے جھلنے اور رہنے سہنے کا ڈھنگ نہ سیکھے۔ اس طرح کہ ہمسایہ ہمسائے سے، ہم پیشہ ہم پیشے سے، مالک مزدور سے، تاجر خریدار سے، حاکم ماتحت سے کس طرح پیش آئے اور کن اخلاقی قدروں کو ملحوظ رکھ کر وہ معاشرے میں ایک اہم اور مثالی فرد ثابت ہو سکے۔ ایک اچھے اور معیاری معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی نفع رسانی کے لیے اپنی تمام قوتیں وقف کر دے، قوم و ملت کی خدمت کو اپنا شعار اور حق و انصاف کو اپنا دستور بنائے، مظلوم و ستم زدہ کی مدد کرے، اور کوئی امداد کے لیے پکارے تو اسے پہلو بچا کر نہ نکل جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص اے مسلمانوں کہہ کر مدد کے لیے پکارے اور سننے والا اس کی آواز پر لبیک نہ کہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی احساس شہریت کا نتیجہ ہے کہ اجتماعی تنظیموں اور رفاہی اور اصلاحی اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ عوام کو ان سے فائدہ پہنچے، اور شہریت کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان صرف اپنے ہی مفاد پر نظر نہ رکھے بلکہ جماعتی مصلح اور اجتماعی مفادات کو بھی اتنی ہی اہمیت دے جتنی اہمیت اپنے کاموں کو دیتا ہے۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے، جو مسلمانوں کے معاملے کو اہمیت نہ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ عبادت بجز خدمت خلق نیست۔ مختلف ممالک نے جو شہریت کے اصول وضع کیے ہیں، اگرچہ عمومی مفاد سب میں قدر مشترک ہے، مگر
ملکی روایت اور مقامی رسم و رواج کی بنا پر محدود اور قومیت اور وطنیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، مگر اسلام جو رنگ و نسل اور ملک و قوم کی سطح سے بلندتر اور عالمی فلاح و بہبود کا پیامبر ہے، وہ تمام بنی نوع انسان کو مرکز وحدیت سے وابستہ کر کے ایک رشتہ اخوت میں منسلک کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عالمی اور آفاقی اساس پر قومیت کی بنیاد رکھی ہے، جس میں نہ رنگ کا امتیاز ہے، نہ نسل کی تفریق، نہ محدود قومیت کا تصور ہے اور نہ جغرافیائی حد بندی، بلکہ ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست۔ اسلامی نقطے سے شہریت کے جو اصول و قوانین بیان کیے گئے ہیں وہ کسی خاص سرزمین یا کسی خاص مملکت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ زمان اور مکان کے اعتبار سے عام اور ہمگیر ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو اسلام کی زبان اور اسلامی معارف کا سرچشمہ تھے، اپنے کلامات حکیمہ میں شہریت کی بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ ہماری غفلت یا احساس کمتری کا نتیجہ ہے کہ جب اس حکیم عرب کی آواز گونجی تو گرا گوش بنے رہے، اور جب اس کی صدائے بازگشت مغرب سے سنی تو ہم وطن گوش ہو گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ مفکرین عالم نے اس سلسلے میں جو اصول اور قواعد ترتیب دیے، ان میں سے کوئی ضابطہ ایسا نہ ہوگا جس سے معاشرے کی اصلاح وابستہ ہو اور حضرت نے اسے بیان نہ کر دیا ہو۔ ان اصول و ضوابط کے چند دفعات مثل نمونہ آپ کی گوشگزار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، معاشرتی بہبود کا بنیادی عنصر عدل و انصاف ہے، جس سے کمزور اور طاقتور میں ایک متوازن حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ طاقتور احتساب کے ڈر سے کمزور پر ظلم ڈھانے میں جری و بے باک نہ ہوگا، اور کمزور کو ڈھارس ہوگی کہ اگر قوی کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا تو قانون عدل اس کی سپر بن جائے گا۔ اس لیے جب معاشرے میں عدل کار فرما ہوگا وہاں امن سایہ فگن رہے گا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں غیظ و غضب کی چنگاریاں اندر ہی اندر سلگتی رہتی ہیں، اور جب بھڑک اٹھتی ہیں تو زلزلہ فگن دھماکوں سے پورا قصر ظلم و استبداد ہل جاتا ہے۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ عدل کی روش پر چلو اور ظلم اور بے راہ روی سے کنارہ کش رہو، کیونکہ بے راہ روی کے نتیجے میں گھر بار چھوڑنا پڑے گا اور ظلم تلوار اٹھانے کی دعوت دے گا۔ نمبر 2، شہریت کا تقاضا ہے کہ ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کیا جائے، اور جیسا برتاؤ اپنے لیے چاہتے ہیں ایسا برتاؤ دوسروں کے ساتھ کرو۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جس چیز کو اوروں کے لیے ناپسند کرتے ہو اس سے خود بھی پرہیز کرو۔ نمبر 3، تفاخر اور تخفف پسندی سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ فخر اور غرور سے دوسروں کے دلوں میں بغض اور تنازر کے جذبات ابھر آتے ہیں، اور جو باہمی روابط اور تعلقات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ فخر نہ کرو، اس لیے کہ فخر احساس کمتری کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بلند نفس انسان زبانی دعووں کے بجائے اپنے عمل سے بلند نفسی اور عالی ظرفی کا ثبوت دیتا ہے۔ نمبر 4، کمزور اور پسماندہ افراد سے ہمدردانہ برتاؤ کیا جائے۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ اپنے کمزوروں سے ہمدردی کرو، یہ ہمدردی تمہارے لیے اللہ کی رحمت کا باعث ہوگی۔ نمبر 5، اگر کسی کے بارے میں کوئی بری بات سنو یا دیکھو تو اس کا ڈھنڈورا نہ پیٹو۔ حضرت فرماتے ہیں جس نے کسی بری بات کو سنا اور اسے ظاہر کیا تو ایسا ہی ہے جیسے وہ خود برائی کا مرتکب ہوا ہو۔ نمبر 6، کسی کی خوشحالی کے بعد معاشی بدحالی پر خوش نہ ہونا چاہیے۔ حضرت کا ارشاد ہے کسی کی تباہ پر خوش نہ ہو، کیا معلوم کہ کل تو زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ نمبر 7، جہاں تک ہو سکے لڑائی جھگڑا مول نہ لو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی عزت اور ناموس کو محفوظ رکھنا چاہے اسے لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہنا چاہیے۔ نمبر 8، ہر موقع پر بے اعتمادی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ باہمی اعتماد ہی پر معاشرتی زندگی کا انحصار ہے۔ حضرت کا ارشاد ہے جو دوسرے پر اعتماد نہیں کرتا اس پر بھی اعتماد نہیں کیا جاتا،
نمبر 9، دوستی اور تعلقات کی بنا پر کسی کے حق کو نظر انداز نہ کرو۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ باہمی روابط کی بنا پر کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو، کیونکہ وہ پھر بھائی کہاں ہے جس کا حق تم تلف کرتے ہو۔ نمبر 10 ہے حاجت مند سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ اگر کسی موقع پر لوگوں کو تمہاری احتیاج ہو تو اس سے عجز اور انکسار اور خندہ جبینی سے پیش آؤ۔ ہو سکتا ہے کل تمہیں کوئی حاجت لے کر ان کے پاس جانا پڑے تو تمہیں اپنے طرز عمل پر معذرت کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ نمبر 11، اسلام کے اہم فرائض میں سے ایک فریضہ نہی عن المنکر کا ہے، یعنی جہاں کوئی برائی ہوتے دیکھو اس سے چشم پوشی نہ کرو بلکہ امکانی حد تک اس سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اس پر عمل درآمد کیا جائے تو بہت سے کھلا اور اعلانیہ برائیوں کا سدباب ہو سکتا ہے، کیونکہ خود یہ خیال برائی سے مانع ہوگا کہ کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے، اور کوئی روکنے ٹوکنے والا ہی نہ ہو تو برائیوں کو نشوونما پانے کا موقع ملے گا اور معاشرتی اخلاق کے اعتبار سے پستی کی آخری حدوں تک پہنچ جائے گا۔ حضرت کا ارشاد ہے کہ جو شخص نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے اور نہ دل سے برائی کی روک تھام کرتا ہے وہ زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام صرف زبانی پند و نصیحت ہی پر اکتفا نہ کرتے تھے بلکہ عملاً ہر معاشرتی برائی کو کچلنے کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ کوئی گری ہوئی بات سنتے یا کہیں جھگڑا لڑائی دیکھتے تو یا اللہ کی نافرمانی ہوتے دیکھتے تو فوراً اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے۔ اگر سرزنش کی ضرورت ہوتی تو سرزنش کرتے اور سزا کی ضرورت ہوتی تو سزا دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ سے شکایت کی کہ فلاں شخص مجھے یہ کہہ کر تنگ کرتا ہے کہ میں تمہاری ماں سے متحلم ہوا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تقاضۂ عدل تو یہ ہے کہ اسے دھوپ میں کھڑا کر کے اس کے سائے پر تعزیانے لگائے جائیں، کیونکہ خواب سائے کی مانند ہے، مگر اسے سزا دیں گے تاکہ وہ مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل نہ کرے۔ چنانچہ اسے سزا دی گئی۔ ایک دفعہ دو آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، تم کیوں ایک دوسرے سے الجھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک نے کہا، یا امیر المومنین، میں نے اس کے ہاتھ ایک پارچہ 9 درہم میں بیچا ہے اور اس سے شرط کی تھی کہ قیمت کھرے اور معیاری درہموں میں ادا کرے، مگر اس نے خراب اور ٹوٹے پھوٹے درہم مجھے دینا چاہے۔ میں نے ان سکوں کے لینے سے انکار کیا تو اس نے مجھے تماچا دے مارا اور سر بازار میری ہتک و تذلیل کی۔ حضرت نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ جب تصدیق ہو گئی تو آپ نے دوسرے شخص سے کہا کہ تم بھی اسے تماچے کے عوض تماچا مارو۔ اس نے کہا، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ حضرت عفو و درگزر کو دوست رکھتے تھے۔ اس درگزر کرنے پر خوش ہوئے اور فرمایا کہ تمہیں اس کا اختیار ہے، چاہے بدلہ لو چاہے چھوڑ دو۔ اس فیصلے پر معاملے کو ختم ہونا چاہیے تھا، کیونکہ صاحب حق نے خود اپنا حق چھوڑ دیا تھا، مگر اس حق کے علاوہ ایک اور حق اور بھی تھا، اور وہ اجتماعی و معاشرتی حق تھا، جس کا تقاضا یہ تھا کہ حکومت ایسے بد اعتبار لوگوں کو سزا دے تاکہ آئندہ انہیں مردم آزاری کی جرت نہ ہو۔ حضرت کی نظروں سے یہ حق اوجھل نہیں رہ سکتا تھا، چنانچہ آپ نے اس بدعہدی اور ایذا رسانی کی پادیش میں 15 کوڑوں کی سزا دی۔ معاشرتی خرابیوں میں سے یہ خرابی عام ہو چکی ہے کہ سر بازار چوسر، شطرنج، پانسا وغیرہ کھیل کھیلے جاتے ہیں اور انہیں ایک طرح کا تفریحی مشغلہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ چیزیں میسر میں داخل ہیں، جنہیں قرآن نے ناپاک اور عمل شیطان کہا ہے۔ چنانچہ حضرت کا ارشاد ہے کہ شطرنج، پانسا میسر ہی تو ہیں۔ جب نئی پود بڑوں کو یہ کھیل کھیلتے دیکھتی ہے تو وہ بھی اس کی روش پر چل نکلتی ہے اور ضیاع وقت کے ساتھ قمار بازی کی راہ پر چل کر مالی اور اخلاقی تباہی کا سامان کرتی ہے۔ حضرت معاشرے کی تطہیر کے لیے اس قسم کے کھیلوں کو بھی قابل سزا سمجھتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کچھ لوگوں کو شطرنج کھیلتے دیکھ لیا۔ فرمایا، یہ کیسے مہرے ہیں جن کے گرد حلقہ بندے بیٹھے ہو۔ پھر بساط الٹ دی اور انہیں دھوپ میں کھڑا کر کے سزا دی۔ یاقوت ہموئی نے مجمل البلدان میں تحریر کیا ہے کہ حضرت نے ایک مرتبہ کوفے کے باہر چند مکانوں پر مشتمل ایک آبادی دیکھی۔ پوچھا، یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ کوفے ہی کا ایک محلہ ہے جو زارا ابن یزید کے نام پر زرارہ کہلاتا ہے۔ یہاں شراب کشید کی جاتی ہے اور فروخت ہوتی ہے۔
حضرت فرات عبور کر کے اس بستی میں پہنچے اور حکم دیا کہ اسے جلا دیا جائے، چنانچہ اسے جلا دیا گیا۔ معاشرتی زندگی کی اصلاح افراد کی اصلاح ہی پر منحصر ہوتی ہے۔ انہی کے سنورنے سے معاشرہ سنورتا ہے اور انہی کے بگڑنے سے بگڑتا ہے۔ افراد معاشرے کے اجزاء ہوتے ہیں، اور جس طرح سے اعضاء سے ترکیب پا کر جسم بنتا ہے، اعضاء سے ترکیب پا کر جسم بنتا ہے، یوں ہی افراد کے باہمی ارتباط سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر اجزائے بدن میں سے ایک جز کا بگاڑ پورے جسم کا خطرے میں ڈال سکتا ہے، تو چند افراد کے بگاڑ سے قومی اور اجتماعی زندگی کے خد و خال بھی بگڑ سکتے ہیں۔ پیش کردہ واقعات سے ظاہر ہے کہ حضرت افراد کی ذہنی اور عملی تبدیلی ہی کے ذریعے سے معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے تھے۔ چنانچہ ان کے اخلاقی حالات کا جائزہ لیتے، سختی سے محاسبہ کرتے اور معاشرتی اصولوں کا انہیں پابند بناتے۔ بے شک نرمی و درگزر ایک عمدہ صفت ہے، مگر جہاں نرمی معاشرتی تخریب کا باعث ہو، وہاں نرمی برتنا تخریب کاری کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 483۔ عنوان ہے کاروباری طبقے کی نگرانی۔ اسلامی نقطہ نظر سے ہر شخص اپنی زیر تربیت افراد کی اخلاقی نگہداشت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ باپ ہو یا بزرگ خاندان، مربی ہو یا معلم، وہ اپنے متعلقہ افراد کے بارے میں جواب دہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ جب ہر فرد اپنے کنبے و خاندان اور زیر تربیت افراد کے بارے میں جواب دہ ہے، تو جو امت کا نگران اور ملت کا سربراہ ہو، وہ کیوں کر مسئولیت سے بالاتر ہو سکتا ہے۔ یقیناً وہ بھی ملت کی نگہبانی اور اس کی اخلاقی نگرانی کا ذمہ دار ہوگا۔ اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کام کارندوں پر چھوڑ کر مطمئن اور آسودہ خاطر ہو کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ براہ راست رعایا کے عادات و اطوار کا جائزہ لے اور ان کے طریقہ کار کو دیکھ بھالے۔ یہ کام ایوان حکومت کے سرپردوں پر رہ کر انجام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ عوام میں گھل مل کر رہا جائے اور ان پر کڑی نگرانی رکھی جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا طرز عمل یہ تھا کہ خود بنفس نفیس سیدھے سادے لباس میں کبھی چھپ کر اور کبھی اعلانیہ گلی کوچوں میں اور بازاروں میں چکر لگاتے، تاجروں اور دستکاروں سے چیزوں کے بھاؤ پوچھتے اور ایک معلم اخلاقیات کی حیثیت سے مناسب ہدایات دیتے، دیانتداری اور خوش معاملگی کی تاکید کرتے، بے اعتدالی، بددیانتی اور ناپ تول میں کمی بیشی سے روکتے اور انہیں جھنجھوڑنے کے لیے یہ آیت تلاوت پڑھتے: یہ آخرت کا گھر ہے، میں نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھے انجام پرہیزگاروں کے لیے ہیں۔ ایک دفعہ ایک قصاب کی دکان کی طرف سے گزرے تو ایک کنیز کو دیکھا جو دکاندار سے کہہ رہی تھی، کچھ تو اور دو۔ حضرت نے سنا تو فرمایا، ہاں کچھ زیادہ دو، یہ چیز بڑی باعث برکت ہے۔ ایک مرتبہ بازار سے گزرتے ہوئے ایک درزی کی دکان پہ کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا، تاگا مضبوط استعمال کرو، سلائی باریک رکھو اور ٹانکا دوسرے ٹانکے سے ملا کر بھرو، اور سلائی کے بعد جو ٹکڑے بچ رہے ہیں وہ مالک کے حوالے کر دو۔ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن کپڑے میں خیانت کرنے والے کو اس طرح لایا جائے گا کہ خیانت سے حاصل کیے ہوئے پارچے اس پر لدے ہوئے ہوں گے۔ ابن اسیر نے البدایہ والنہایہ میں تحریر کیا ہے کہ ابو مطر بصری بیان کرتا ہے کہ میں مسجد کوفہ سے باہر نکل رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ چادر کا کنارہ اوپر اٹھا کر چلو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ایک بادہ نشین عرب ہاتھ میں درہ لیے ایک چادر باندھے اور ایک چادر اوڑھے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ سادگی اتنی پرعظمت تھی کہ میں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا، تم نووارد معلوم ہوتے ہو؟ کہا، ہاں میں بصرہ کا رہنے والا ہوں اور وہیں سے آ رہا ہوں۔ کہا کہ اسی لیے تم نے پہچانا نہیں، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں۔ یہ سن کر میں لرز اٹھا اور آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے کی طرف پلٹا اور آپ کے عقب میں چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ آگے بڑھ کر سودا صرف بیچنے والوں کے پاس کھڑے ہو گئے اور ان سے فرمایا،
بیچو مگر قسمیں کھا کر نہ بیچو، کیونکہ قسم کھانے سے برکت اٹھ جاتی ہے، اگرچہ مال بک جاتا ہے۔ پھر خرما فروشوں کے بازار کا رخ کیا، وہاں پر ایک کنیز کو روتے دیکھا کر ٹھہر گئے اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میں نے اس دکاندار سے 1 درہم کھجوریں خریدی تھی، میرے مالک نے ناپسند کی اور کہا کہ مجھے واپس کر کے آؤ، مگر یہ واپس نہیں لیتا۔ حضرت نے اس دکاندار سے کہا کہ یہ کنیز ہے اور مجبور، تم یہ کھجوریں واپس لے لو۔ اس نے انکار کیا تو میں نے کہا، اسے شخص کو پہچانتے ہو؟ تمہیں کون کہہ رہا ہے؟ یہ امیر المومنین ہے۔ یہ سننا تک اس نے فوراً کھجوریں لے لی اور درہم کنیز کو واپس کر دیا۔ پھر حضرت نے دکاندار سے خطاب کرتے ہوئے کہا، مسکینوں کو کھانے کے لیے دو، تمہارے کاروبار میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد مچھلی بیچنے والوں کے بازار میں آئے اور فرمایا، خبردار، حلال اور حرام کا امتیاز بغیر کسی ایسی مچھلی کو فروخت نہ کرنا جو پانی کے اندر مر گئی ہو۔ پھر آگے بڑھے اور پارچہ فروشوں کے بازار میں آئے اور ایک دکاندار سے کہا، 3 درہم تک کا کوئی کرتا دکھاؤ۔ اس نے حضرت کو پہچان لیا، آپ کا خیر مقدم کیا، مگر آپ نے اس سے کرتا نہ خریدا اور ایک دوسری دکان سے 3 درہم میں کرتا خرید فرمایا۔ جب حضرت واپس رحبہ میں تشریف لائے تو ایک شخص آیا اور اس نے 1 درہم پیش کیا، پوچھا کہ یہ درہم کیسا ہے؟ کہا کہ یا امیر المومنین، مجھے دکانداروں سے معلوم ہوا کہ آپ میری دکان پر تشریف لے گئے تھے اور میرے لڑکے سے کرتا خرید کیا ہے، وہ آپ کو پہچان نہ سکا اور 2 درہم کا کرتا 3 درہم میں آپ کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ وہی درہم ہے جو آپ نے زائد دیا تھا۔ حضرت نے وہ درہم واپس لینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ اس نے اپنی مرضی سے بیچا ہے اور میں نے اپنی مرضی سے خریدا ہے، اب میں یہ درہم واپس نہیں لے جا سکتا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بازار میں آنے کا مقصد ہو سکتا ہے کہ کرتے کی خریداری ہو، مگر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فرض نظر انداز نہیں ہونے پاتا، اور یہ آپ کا دینی اور منصبی فریضہ تھا کہ جہاں نیکی کی کوئی صورت دیکھیں اس کی ترغیب دیں، اور جہاں برائی دیکھیں خواہ وہ بظاہر کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو اس سے روکیں۔ چنانچہ ایک شخص کو دامن لٹکا کر چلتے دیکھا تو اسے دامن اٹھا کر چلنے کی ہدایت کی، اس لیے کہ یہ انداز پوشش و کبر اور غرور کی علامت ہے۔ ایک کنیز کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یہ گوارا نہیں کرتے کہ نظر بچا کر آگے نکل جائیں، بلکہ جب تک اس کے آنسو پونچھ نہیں جاتے آگے نہیں بڑھتے، اور دکاندار پر حکومت کا رعب بٹھانے کے بجائے اس پر اخلاقی دباؤ ڈالتے ہیں کہ یہ کنیز مجبور و بےکس ہے، تم اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے بیچارہ بچا ہوا مال واپس لے لو۔ پھر تاجروں کو انات فقراء پر ابھارتے ہیں کہ وہ راہ خدا میں خرچ کریں تاکہ ان کی تجارت پھولے پھلے، اور انہیں ہدایت کرتے ہیں کہ وہ حرام چیزیں فروخت کرنے کے لیے بازار میں نہ لائیں، اس لیے کہ حرام چیزوں کی خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ جھوٹی سچی قسمیں کھا کر سودا نہ بیچیں، اس لیے کہ قسم سچی بھی ہو تو یہ ایک طرح سے اپنی ذات پر بے اعتمادی کا اظہار ہے، کیونکہ قسم کھانے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ قسم کے بغیر اس کی بات سچی نہیں سمجھی جاتی، اور پھر بار بار قسم کھانے سے دوسروں کی نظروں میں بھی تعویل کرتا ہے، دوسروں کی نظروں میں بھی ناقابل اعتماد ہو جاتا ہے۔ ایک پہچان لینے والے سے کرتا خریدنا پسند نہیں کرتے، اس خیال سے کہ اگر وہ قیمت نہ لے یا عام نرخ سے کم لے تو یہ نقصان پہنچے گا، اور آپ کسی کے ادنیٰ نقصان کے بھی روادار نہ ہوتے تھے، اور اس میں یہ درس بھی مضمر ہو سکتا ہے کہ اعمال حکومت آپ کے طرز عمل کو دیکھ کر اپنے عہدہ و منصب سے غلط استفادہ نہ کرے، اور پھر یہ تعلیم دی کہ بائع اور مشتری میں معاملہ طے پایا جائے تو کچھ زیادہ بھی دینا پڑ جائے تو اسے نظر انداز نہ کیا جائے، تاکہ عزت نفس برقرار رہے، بشرطے کہ غش اور فریب سے کام نہ لیا گیا ہو۔ صفحہ نمبر ہے 486، عنوان ہے یتیموں، بیواؤں اور ناداروں پر شفقت۔ اسلام عقائد و اعمال کے مجموعے کا نام ہے، اور اعمال صرف نماز، روزہ، حج وغیرہ کا ہی نام نہیں ہے،
بلکہ یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک بھی اعمال صالحہ کا ایک اہم جز ہے۔ اگر کوئی شخص مسکینوں اور ناداروں کو فقر اور فاقے پہ چھوڑ کر تن پروری میں لگا رہتا ہے تو دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ چنانچہ پیغمبر اکرم سے دین کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، دین نام ہے اور امر الہیہ کی تعظیم اور خلق خدا پر شفقت اور مہربانی کا۔ یوں ہر مسلمان کا اسلامی اور انسانی فریضہ ہے کہ وہ حسب استطاعت خلق خدا اور معاشرے کے بے بال و پر اور شکستہ حال افراد کی خبرگیری کرے، مگر رئیس مملکت پر اس کی ذمہ داری سب سے زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ایسے افراد کی دیکھ بھال میں کوتاہی نہ کرے، ان کی ضروریات پر نظر رکھے، بے سہارا لوگوں کی طرف دست تعاون بڑھائے، یتیموں کی کفالت کرے اور ان سے شفقت اور محبت کا ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا برتاؤ ایک شفیق باپ اپنی اولاد سے کرتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا دل محبت اور شفقت کے جذبات سے معمور تھا۔ جب کسی مفلوق الحال کو دیکھتے تو تڑپ اٹھتے، کسی بے نوا کی صدا سنتے تو بے چین ہو جاتے اور یتیموں سے اس طرح پیش آتے کہ انہیں یتیمی کا احساس نہ ہونے دیتے۔ ایک مرتبہ حلوان اور ہمدان سے انجیریں اور شہد کے مشکیزیں آئے۔ حضرت نے اپنے عملے کے چند آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ یتیم بچوں کو جمع کر کے لائیں۔ جب بچے جمع ہو گئے تو آپ نے مشکیزوں کے منہ کھول کر ان بچوں کے ہاتھوں میں دے دیے اور پیالوں میں شہد بھر بھر کر تقسیم کرنا شروع کیا۔ بچے شہد بھی اونڈیلتے جاتے تھے اور مشکیزوں کے دہانوں پر لگا ہوا شہد بھی چاٹتے جاتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان بچوں کو کیا ہو گیا ہے، اس طرح شہد چاٹ رہے ہیں؟ امیر المومنین انہیں منع بھی نہیں کرتے۔ حضرت نے فرمایا، امام یتیموں کا باپ ہوتا ہے اور میں نے اسی پدری تقاضے کی بنا پر انہیں شہد چاٹنے دیا ہے۔ ایک دفعہ امیر المومنین ایک گلی میں سے ہو کر گزرے تو دیکھا کہ ایک عورت مشکیزہ کاندھے پر اٹھائے جا رہی ہے۔ حضرت نے ازراہ ہمدردی مشکیزہ اس سے لے کر خود اٹھا لیا اور اس سے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو باہر کے کام انجام دے؟ کہا کہ امیر المومنین میرے شوہر کو ایک مہم پر بھیجا تھا۔ امیر المومنین نے میرے شوہر کو ایک مہم پر بھیجا تھا، وہ وہاں شہید ہو گیا اور میرے بچے یتیم رہ گئے۔ میں خود ہی پانی بھرتی اور مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ حضرت مشکیزہ اس کے گھر پہ پہنچا کر واپس آئے اور تمام رات قلق اور اضطراب میں گزری۔ جب صبح ہوئی تو خرد و نوش کا سامان لے کر اس کے ہاں پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے پوچھا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ کل جو تمہارا مشکیزہ اٹھا کر لایا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، حضرت اندر داخل ہوئے اور کھانے پینے کا سامان اسے دیا اور فرمایا، تم آٹا گوندو گی یا بچوں کو بہلاؤ گی؟ کہا، میں آٹا گوندتی ہوں اور آپ بچوں کو بہلائیں۔ جب وہ آٹا گوندھ چکی تو اس نے کہا، اے مرد باخدا، اب آپ تندور روشن کریں۔ حضرت نے تندور میں لکڑیاں ڈالی اور انہیں آگ لگائی۔ جب شعلے بلند ہوئے تو حضرت نے تپش محسوس کی اور فرمایا، اے علی، یتیموں اور رانڈوں کی طرف سے بے خبر رہنے کا مزہ چکھو۔ اسی اثنا میں محلے کی ایک عورت آئی۔ اس نے امیر المومنین کو تندور روشن کرتے دیکھا تو اس عورت سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم امیر المومنین سے خدمت لے رہی ہو؟ جب اس نے یہ سنا تو اس پر سکتہ ستاری ہو گیا۔ معذرت کرتے ہوئے حضرت سے فرمایا، یا امیر المومنین، میں شرمسار ہوں کہ آپ سے خدمت لیتی رہی ہوں اور آپ کو پہچان نہ سکی۔ حضرت نے فرمایا، میں خود نادم ہوں کہ تمہارے بارے میں کوتاہی برتی اور تمہیں اتنے دن تکلیف اٹھانا پڑی۔ ایک دفعہ نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک عورت دروازے پہ کھڑی رو رہی ہے۔ حضرت نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا، میرا شوہر مجھ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے اور زد و کوب سے باز نہیں آتا، اور آج تو اس نے قسم کھائی کہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ فرمایا کہ ذرا دھوپ کی تپش کم ہونے دو تو میں تمہارے شوہر کو بلا کر سمجھاؤں گا۔ کہا، اس وقفے میں خدا جانے وہ کیا کر بیٹھے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب اس کے مکان پر پہنچے تو اس سے آواز دی۔ وہ باہر نکلا تو حضرت نے اس سے کہا، اے بندہ خدا، اللہ سے ڈرو اور اپنے اہل خانہ پر ظلم نہ کرو۔ وہ شخص حضرت کو پہچان نہ سکا۔ آپ ہمارے گھریلو معاملات میں دخل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا، اگر نہیں سنتا تھا تو اب نہیں ستاتا تھا تو اب ستاؤں گا۔ اتنے میں چند ہمسائے بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے امیر المومنین کو دیکھا تو اس شخص سے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ گستاخانہ گفتگو کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ یہ امیر المومنین ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا اور لرزتے کانپتے ہوئے عذرخواہ ہوا۔
عذرخوار ہوا اور اقرار کیا کہ آئندہ کبھی سختی نہیں کرے گا، خواہ اس کی بیوی کی طرف سے کتنی ہی زیادتی کیوں نہ ہو۔ حضرت نے اس عورت کو گھر کے اندر بھجوایا اور اسے نصیحت کی کہ وہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے، اس خدمت خلق کے ساتھ ضرورت مندوں کو مالی امداد دیتے، اپنی ضروریات کو نظر انداز کر کے دوسروں کی حاجت روائی کرتے اور کسی سائل کو اپنے ہاتھ سے خالی نہ پھراتے۔ مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے کہ ایک سائل نے حضرت سے سوال کیا کہ آپ نے امام حسن سے فرمایا کہ گھر سے 1 درہم لا کر اسے دے دو۔ امام حسن نے کہا گھر میں 6 درہم ہیں جو آٹا خریدنے کے لیے ہے۔ فرمایا کہ مومن کو اپنے ہاں کی چیز سے اللہ کے ہاں کی چیز پر زیادہ اعتماد ہونا چاہیے، جاؤ اسے 6 کے 6 درہم لا کر دے دو۔ امام حسن نے وہ درہم سائل کو لا کر دے دیے۔ ابھی حضرت اپنی جگہ سے اٹھے نہ تھے کہ ایک شخص اونٹ ہاکاتا ہوا آیا۔ حضرت نے پوچھا کہ یہ اونٹ فروخت کے لیے ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت نے وہ اونٹ 140 درہم میں خرید لیا اور ہفتے کے بعد قیمت ادا کرنے کا اعلان کیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے 200 درہم میں وہ اونٹ خرید لیا۔ حضرت نے 140 درہم قرض خواہوں کو دیے اور بقیہ 60 درہم لے کر گھر میں تشریف لائے۔ جناب سیدہ نے درہم دیکھے تو پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا کہ اللہ نے 6 درہموں کے بدلے میں 60 درہم دلوائے ہیں اور اس کا وعدہ سچا ہے کہ جو ایک نیکی کرے اسے ویسی 10 نیکیاں بدلے میں ملیں گی۔ صفحہ نمبر ہے 488، عنوان ہے غلاموں سے برتاؤ۔ زمانے سابق میں دنیا کے ہر گوشے میں غلاموں کا وجود پایا جاتا تھا اور عرب میں بھی غلامی کا عام رواج تھا۔ اس غلامی کی ابتدا یوں ہوئی کہ طاقتور قبائل اپنی بالادستی منوانے کے لیے کمزوروں اور ناتوانوں پر حملہ ور ہوتے، انہیں قتل و غارت کرتے اور بقیت السیف کے لیے آزادی کی راہیں بند کر کے انہیں غلام بنا لیتے اور پھر ان کی اولاد مورثی غلام قرار دے دی جاتی۔ رفتہ رفتہ انسانی معاشرے میں غلاموں کا ایک طبقہ پیدا ہو گیا اور کھیتی باڑی اور دوسرے محنت طلب کاموں کے لیے ان کا وجود ضروری سمجھا جانے لگا، یہاں تک کہ ارسطو و افلاطون ایسے بلند نظر مفکرین نے معاشرتی ارتقاء کے لیے ان کا وجود ضروری سمجھا اور آقاؤں کی بالادستی کو برقرار رکھنے پر زور دیا۔ ابتدائی دور غلامی سے 19ویں صدی کے وسط تک غلاموں کا یہ طبقہ اپنے مالکوں کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتا رہا۔ ان سے سخت کام لیے جاتے، وزنی پتھر ڈھوتے، جنگلوں سے درخت کاٹ کر لاتے، کوہلو اور ہل میں بیلوں کی جگہ جوتے جاتے اور اس محنت شاقیہ کے باوجود نہ انہیں شکم سیر کا کھانے کو دیا جاتا اور نہ پورا تن ڈھانکنے کے لیے لباس میسر ہوتا۔ ذرا سی غلطی پر کوڑوں سے پٹتے، شکنجے میں کھینچے جاتے، اگر مالک کے ہاتھ سے قتل ہو جاتے تو اس کی داد نہ فریاد اور نہ مالک سے کوئی باز پرس، بلکہ رومن دستور میں اگر غلام کو قتل کرتے ہوئے مالک کا ہاتھ کانپ جاتا تو اسے اخلاقی کمزوری اور انتہائی بزدلی سمجھا جاتا تھا۔ اسلام اسی غلامی کو مٹا کر انسانی حریت کو بحال کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی حکمت اور مصلحت بینی کا تقاضا یہ تھا کہ غلامی کو یکلخت ختم کرنے کے بجائے رفتہ رفتہ ختم کیا جائے اور اس کے انسداد کے لیے ایسی تدابیر عمل میں لائی جائیں کہ اسلامی معاشرہ بے تدریج ان سے پاک و صاف ہو جائے۔ چنانچہ اسلام نے پہلے تو غلامی کو صرف ان کفار حربی میں محدود کر دیا جو جنگ و جتال کے نتیجے میں اسیر کر لیے جاتے تھے۔ یہ ایک ناگزیر ضرورت تھی، کیونکہ جو لوگ بغاوت اور سرکشی سے امن عامہ کو خطرے میں ڈال چکے ہوں ان سے آئندہ بھی مطمئن نہ رہا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی بکھری ہوئی طاقت کو مجتمع کر کے پھر سے حملہ آور ہوں اور امن عامہ کو تباہ کریں۔ دنیا کی کوئی بھی حکومت ایسے باغیوں کو کھلی چھٹی نہیں دیا کرتی جو نظم و ضبط مملکت کے تباہ کرنے کے در پہ ہوں، بلکہ ان کے لیے قتل یا حبس سے دوام کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اسلام نے قتل یا حبس سے دوام کے بجائے سلب آزاری کی سزا تجویز کی، جو حبس دوام کی ایک نرم صورت ہے۔ اس سلب آزادی میں یہ مصلحت کار فرما تھی کہ دشمنان اسلام کو نسلاً بعد نسل غلامی میں جکڑ لیے جانے کا ڈر مسلمانوں کے خلاف محاذ جنگ قائم کرنے سے مانع ہو
اور پھر پیغمبر اکرم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترکیب دی اور بردہ فروشی کے حوصلہ شکنی کرتے ہوئے فرمایا کہ بدترین انسان وہ ہے جو بردہ فروشی کرے۔ کفارے میں غلامی کی آزادی کو جگہ دی۔ مصارف زکوٰۃ میں سے ایک صرف غلام کی آزادی کو قرار دیا۔ اگر کوئی غلام اندھا یا اسکار رفتہ یا کوڑ میں مبتلا ہو جاتا ہو تو آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر کنیز صاحب اولاد ہو جاتی تو مالک کے مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتی۔ اور جو غلامی پر باقی رہتے ان سے نہ صرف حسن سلوک یا مساویانہ سلوک کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ حضرت کا ارشاد ہے کہ جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ۔ امیر المومنین علیہ السلام غلاموں کی گہری ہمدردی رکھتے تھے۔ آپ نے اپنی محنت کی کمائی ان کی آزادی اور فلاح و بہبود کے لیے مخصوص کر دی اور انہیں آزادی سے بہرہیاب کر کے اس کا موقع دیا کہ وہ ترقی کی منازل طے کر کے معاشرے میں بلند مقام حاصل کریں، اس لیے کہ ترقی کسی خاص نسل اور رنگ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ ایک آزاد کو جتنا بڑھنے کا حق ہے اتنا ایک غلام کو بھی حق حاصل ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ امیر المومنین نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے 1000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ حضرت صرف غلاموں کی آزادی پر ہی اکتفا نہ کرتے تھے بلکہ ایسے غلاموں کی کفالت بھی اپنے ذمے لے لیتے تھے جو کمسنی، بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے کار و کسب نہ کر سکتے تھے، اور ہمیشہ ان پر نظر توجہ رکھتے۔ آپ کی شفقت اور مرحمت کا یہ عالم تھا کہ انہیں یہ گمان بھی نہ ہوتا تھا کہ کسی کوتاہی یا سرتابی کی پادیش میں انہیں سزا دی جا سکے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک غلام کو کسی کام کے لیے آواز دی۔ چند بار پکارنے پر جب وہ نہ آیا تو آپ نے باہر جھانکا، دیکھا وہ غلام دروازے پہ کھڑا ہے۔ فرمایا کہ میں نے تمہیں کتنی بار پکارا ہے، تم نے میری آواز نہیں سنی؟ کہا کہ میں اس لیے خاموش رہا کہ مجھے آپ کی طرف سے یہ خطرہ نہ تھا کہ میرے جواب نہ دینے پر آپ مجھے سزا دیں گے۔ حضرت نے یہ سنا تو فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسا قرار دیا کہ جس کے غضب سے خلق خدا اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی ہے۔ اٹھو، تم راہ خدا میں آزاد ہو۔ حضرت کے ایک غلام قمبر مصری تھے جنہیں آپ انتہائی عزیز رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں لے کر بازار گئے اور فرمایا مجھے ایک پیراہن خریدنا ہے اور تمہیں بھی پیراہن کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک پارچہ فروش کی دکان سے ایک سستا اور ایک اس سے زیادہ قیمت کا کپڑا خریدا۔ قمبر سے کہا سستا کپڑا میرے لیے رہنے دو اور قیمتی کپڑا تم لے لو۔ قمبر نے کہا آپ میرے آقا ہیں، بہتر ہے کہ آپ اچھا کپڑا پہنیں۔ حضرت نے فرمایا تم جوان ہو، تم میں جوانی کا ولولہ ہے۔ مجھے اپنے پروردگار سے شرم آتی ہے کہ میں اپنا معیار تم سے بلند رکھوں۔ شاید یہ بات نرالی اور انوکھی نہ سمجھی جائے کہ حضرت نے اپنے دور خلافت میں اپنے ایک غلام کے لیے عمدہ لباس پسند کیا، کیونکہ دنیا میں فرمانرواؤں کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ شان و شکوہ کے مظاہروں کے لیے اپنے غلاموں کو آراستہ اور پیراستہ رکھتے تھے۔ چنانچہ شاہی درباروں میں ان کی سجدش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ان کے جسموں پر زرق برق پوشاکیں، سروں پر رنگین صافے، کمر میں زرین پٹکے جن میں موتی ٹکے ہوئے، گلے میں سنہری کنٹھے اور ہاتھ میں طلائی اور نقرئی عصا ہوتا تھا۔ ان فاخرہ ملبوسات سے ظاہری نمود و نمائش کا سامان تو ہوتا ہے مگر احساس غلامی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس خاص طرز کی وضع قطع کو غلامی کا نشان سمجھ کر غلامی کا احساس اور ابھر آتا ہے، اور ہر غلام اس سج دھج کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوگا اور اس کی تمنا یہ ہوگی کہ اسے تن ڈھانکنے کے لیے چیتھڑے ملتے مگر اس کے پیروں میں غلامی کی بوجھل زنجیریں نہ ہوتی۔ امیر المومنین علیہ السلام جو انسانی نفسیات اور احساسات پر نظر غائر رکھتے تھے، اس خیال سے کہ قمبر کو یہ احساس نہ ہو کہ انہیں عمدہ لباس غلام نوازی کی بنا پر دیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر ان میں غلامی کا احساس ابھرنے نہیں دیا کہ تم نوجوان ہو، اور عمدہ لباس بوڑھوں کے بجائے نوجوانوں کو زیب دیتا ہے، اور اس طرح ان کا ذہنی رخ موڑ کر یہ تاثر دیا کہ سن و سال کے لحاظ سے تو انسان کے طبعی تقاضوں میں یہ فرق ہو سکتا ہے مگر انسان ہونے کے اعتبار سے سب کے احساسات یکساں ہوتے ہیں۔ یہ وہ طرز عمل تھا
جس نے غلاموں کے قافلے کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا اور ان کے ذہنی شعور کو بیدار کر کے مخفی صلاحیتوں کو روبہ عمل لانے کی تحریک پیدا کی۔ چنانچہ اسی ذہنی نمود و نمائش کے نتیجے میں غلاموں کا ایک طبقہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنی سعی اور کاوش سے تخت شاہی کی بلندیوں تک پہنچا اور سلطنتوں کا بانی قرار پایا۔